اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام واشعر قلبک الرحمۃ للرعیہ والمحبۃ لہم واللطف بہم ولا تکونن علیہم صبعا ضاربا تغتنم عقلہم فانہم صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق۔ نہایت مشکور ہوں میں علی سوسائٹی کا حقیر طالب علم کو یہاں اس عظیم پروگرام میں لب کشائی کا موقع دیا۔ ڈائس پر بیٹھی ہوئی عظیم ہستیوں کی اجازت سے میں علی اور حقوق بشر، علی اور ہیومن رائٹس کے بارے میں طالب علمانہ انداز میں آپ کے سامنے مختصر کچھ جملات رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ جملے میرے نہ ہوں، خود حقوق بشر کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہوں۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے منتخب کیا کہ آج مسلمانوں سے جواب مانگا جا رہا ہے حقوق بشر کے ریکارڈ کے سلسلے میں، اور جواب ہم سے وہ مانگ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں صبح و شام حقوق بشر کی پامالی ہو رہی ہے اور انسانوں کے رائٹس ان کے ہاتھوں ضائع ہو رہے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عظمی خامنئی کا جملہ ہے، حقوق بشر کے سلسلے میں مغرب ہم سے جواب نہیں طلب کر سکتا ہے، یہ ہم ہیں جو مغرب اور ویسٹ کو جواب دینے کے لیے کیا مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ علی ڈے، میری نظروں میں علی ڈے ایک کوشش ہے، ایک تلاش ہے انسانیت کے سامنے ایک آئیڈیل انسان، ایک پرفیکٹ انسان، ایک کامل انسان، ایک کامل بشر کی جو تڑپ اور تلاش انسانیت کو ہے، پوری انسانیت کو، یہ علی ڈے ایک کوشش ہے انسانیت کو اس آئیڈیل انسان کی تلاش میں، جستجو میں، کھوج کرنے میں اس کو مدد دینا۔ آئیڈیل انسان کی تلاش، پرفیکٹ انسان کی تلاش ہر زمانے میں رہی ہے۔ مولوی نے اپنی مثنوی میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کی اس تڑپ، انسانوں کی اس تلاش کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، دے شیخ با چراغ ہمی گش گردے شہر، ایک بزرگ ہستی ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے شہر میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے، ایک کوچے سے دوسرے کوچے جا رہے تھے، اور اپنا درد ان الفاظ میں بیان کر رہے تھے کہ ادیو و دد ملولم انسانم آرزوں، کہ میں جانور نما، درندن نما انسانوں سے تنگ آ چکا ہوں، انسانم آرزوں، میں حقیقی معنوں میں انسان کی تلاش میں ہوں، میں ایک ایسی ذات کو ڈھونڈ رہا ہوں جس پر انسان کہنا فٹ آتا ہو۔ بقول مولا امیر المومنین کے
وہ ایسے نو الصورت صورت الانسان والقلب قلب الحیوان، وہ جن کے جو بائی فیس انسان ہوتے ہیں، بائی کریکٹر انسان نہیں ہوتے ہیں. گویا یہ شاعر کہہ رہا میں تنگ آ چکا ہوں ایسے لوگوں سے جو بائی فیس انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت کی الف بھی نہیں پائی جاتی ہے. گفتن یا میں نے شود گشت ایماں، مولوی کہتے ہیں کہ جب میں ڈھونڈ رہا تھا چراغ لے کر، لوگ جو نا امید ہو چکے تھے انہوں نے مجھ سے کہا واپس گھر جاؤ، تم سے پہلے پرفیکٹ انسان کی تلاش میں، کامل انسان کی تلاش میں، کامل بشر کی تلاش میں ہم بھی نکلے تھے، ہمیں وہ کامل انسان نہیں ملا. گف ان کی یا بین شود انم آرزوس، تمہاری طرح میری آرزو چھوٹی نہیں ہے، نایاب چیز تلاش اور اس کی جستجو میں نکلا ہوں. وہ نایاب ہستی کون ہے؟ جو حقوق بشر کے سلسلے میں انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو انسانیت کی الف ب اور انسانیت کی الفابیٹ سے آشنا کر سکتا ہے. وہ نایاب ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور یہ علی ڈے ہم ان ایام میں، ان دنوں میں منا رہے ہیں جب پوری دنیا میں لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. انسان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے، لیکن یہ خود آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا بہت سستا ہو چکا ہے. انسانی قدریں سستی ہو چکی ہے، انسانی ویلیو سستی ہو چکی ہے، انسانی احترام سستا ہو چکا ہے اور انسانی عظمت سستی ہو چکی ہے. مکتب علی میں انسانی ویلیوز، مکتب علی میں انسانی قدریں، مکتب علی میں انسانی عظمت، مکتب علی میں انسان کا احترام. ہیومن رائٹس اور حقوق بشر کے اس امام نے جب اپنے گورنر مالک اشتر کو مصر بھیجا تو ہیومن رائٹس کا منشور اس طرح لکھا. بقول استاد شہید مرزا مطہری کے آج کے زمانے کو حقوقی انسانی کا منشور سکھانے والے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے خود انسانیت کا خون بہتا ہے. مالک اشتر ہیومن رائٹس کا منشور علی ابن ابی طالب اس طرح بیان کرتے ہیں وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، مالک سچے دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ محبت کرنا. مالک دل کے ساتھ، یہ انسان اس لائق ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے، یہ انسان اس بات کا حقدار ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے. وَعَشِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، صرف من کی بات میں انسان کی بات نہ کی جائے اور پھر من میں کچھ اور ہی ہو. وَعَشِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، مالک دل کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ، رعیت کے ساتھ محبت کرنا. وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، اور دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنا. وَاللُّطْفَ بِهِمْ، اور دل کے ساتھ ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صَبْعًا ضَارِبًا، مالک میں حقوق بشر کا امام ہوں، تم میرے نمائندے ہو، خبردار چیر پھاڑنے والے جانوروں کی طرح، حکمرانوں کی طرح ان کے ساتھ بیہیوئر نہ کرنا. فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، مالک جہاں تم جا رہے ہو وہاں سب مجھے امام ماننے والے نہیں ہیں. مالک تم جہاں جا رہے ہو وہاں سب میرے رب کو رب ماننے والے نہیں ہیں. مالک تم جہاں جا رہے ہو وہاں سب میرے نبی کو نبی ماننے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ میرے نبی کو نبی مانتے ہیں، میرے رب کو رب مانتے ہیں، مجھے امام مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہ میرے رب کو مانتے ہیں، نہ میرے رسول کو مانتے ہیں، نہ مجھے مانتے ہیں. فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، مالک لوگوں کی دو قسمیں ہیں جن پر تمہیں حکمرانی کرنی ہے. أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، کچھ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دینی بھائی ہیں، جن کے ساتھ تمہارے اعتقادات ملتے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے
جذبات ملتے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے عقائد ملتے ہیں. او نذیر لک فی الخلق، بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں تمہاری حکمرانی میں کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ یفرط منہم الزلل، مالک تیری تحت حکمرانی جو لوگ آتے ہیں لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. وہ یعطا علی ایدیہم فی العمد والخطا، کبھی عمدن ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی سہون ان سے غلطیاں ہوتی ہے. پھر پرفیکٹ حکمران کی ذمہ داری کیا ہے؟ خصوصاً وہ حکمران جو دین کے نام پر کیا تختے حکمرانی پر کھڑا ہو. پرفیکٹ حکمران کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مالک لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، وَيُعْطَى عَلَىٰ أَيْدِهِمْ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ، غلطیاں عمدن بھی ہو سکتی ہے، سہون بھی ہو سکتی ہے. فَآتِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ أَن يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ. مالک ان کی خطاؤں کو اسی طرح معاف کرنا جس طرح تو چاہتا ہے تیرا خالق تیری غلطیوں کو معاف کرے. یہ نہیں کہ لوگوں سے اور وہ بیچارے جیل میں ہو اور ان کے گھر پر بلڈوزر چلا گیا ہو. پرفیکٹ حکمرانی بلڈوزر چلا کر نہیں، پرفیکٹ حکمرانی پیار و محبت کو عام کر کے ذریعے کیا قائم ہو سکتی ہے. مکتب علی میں ہیومن رائٹس کی بات تو چھوڑیے، مکتب علی میں اگر یہ دیکھنا ہو ہیومن رائٹس کی امپورٹنس کیا ہے تو مکتب علی میں دیکھیے کہ علی کی حکمرانی میں حیوانوں اور جانوروں کو کیا رائٹس ملتے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے علی کو سنتے ہیں، خود علی سے علی کو نہیں سنتے. ہم شاعروں سے سنیں گے، ہم خطیبوں سے سنیں گے، مجھ سے حقیر سراپا تقصیر طالب علم سے سنیں گے، کبھی علی سے ہی سنیے علی کون ہے. علی سے سنیے یہ علی. حیوانوں کے بارے میں آج یہ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، آج کی ماڈرن دنیا انسانوں کو وہ رائٹس اور حقوق دینے سے قاصر ہے جو علی کی حکمرانی میں حیوانوں اور جانوروں کو رائٹس ملتے تھے. ایک نمونہ مولا علی علیہ السلام نے ٹیکس جمع کرنے کے لیے، خراج جمع کرنے کے لیے، زکات جمع کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. پھر ان ٹیکس جمع کرنے والوں کو تاکید کی، گائیڈنس دی، ہدایات دی. کیا؟ سنیے میں صرف ترجمہ کروں گا. مولا ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لیٹر نمبر 25 ہے نہج البلاغہ میں، دیکھو یہ جو تمہیں ٹیکس میں لوگ اونٹ دیں گے، جانور دیں گے، ان اونٹوں کا امین اور چرواہا اس کو بنانا جس کے دین کے بارے میں تم مطمئن ہو. چرواہا بھی دیندار ہونا چاہیے. دین کی میننگ وہ نہیں ہے جو کٹ ملا کرتے ہیں، دین کی میننگ جو علی کرتے ہیں، جس کا زندگی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ایگریکلچر کے ساتھ، تجارت کے ساتھ رشتہ ہے. مولا ان سے فرماتے ہیں ان اونٹوں کا امین اور چرواہا اس کو بنانا جس کے دین کے اعتبار میں تم مطمئن ہو. ان حیوانوں کا نگہبان صرف اس کو بنانا جو ان حیوانوں کا خیر خواہ ہو، مہربان ہو، امانت دار ہو، اور ان کیا جانوروں کا نگہبان ہو. چرواہے کی کوالٹیز کے بارے میں پھر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کسی سختی کرنے والے کو
ان جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو، ان جانوروں کو تھکا دینے والوں کو، ان جانوروں کو شدت کے ساتھ دوڑنے والے کو ان جانوروں کا چرواہا اور امین اور نگہبان نہ بنانا. انہیں علوی نظام میں جانوروں کے چرواہے کے اندر بھی پیار و محبت و الفت ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوِّزْ عَلَيْهِ، اگر تمہارے اس نگہبان نے، چرواہا نے ان جانوروں کو لیا، پھر کہتے ہیں اس سے تاکید کرنا، اس کو ہدایت کرنا، اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی نہ ڈالنا. ہیومن رائٹس نہیں، حیوانوں کے رائٹس. اور اونٹنی سے سارا دودھ نہ نکالے کہ جو بچے کے حق میں مضر ہو. سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے کہ ایک جانور پر 3 گھنٹہ بیٹھے، ایک جانور پر صرف 15 منٹ بیٹھے. اس کے اور دوسری اونٹنیوں کے درمیان عدل و مساوات سے کام لے. اسی لیے علی کو امام المتقین کہا گیا. تھکے ماندے اونٹ کو دم لینے کا موقع دے دینا. تھکے ماندے اونٹ کو دم لینے کا موقع دینا. اور جس حیوان کے پاؤں شکستہ ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لاتے لاتے میں بھی ایک جانور کے پاؤں ٹوٹ جائے، اور جن حیوانوں کے پاؤں شکست ہو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا. اس راستے سے سنیے چرواہے کو گائیڈنس مل رہی ہے. اس راستے سے لے کے جانا جس میں حیوانوں کو پانی پینے کے لیے تالاب وغیرہ میسر ہو. اور سرسبز راستوں کو چھوڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ جانا. سرسبز راستوں کو چھوڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ جانا. وقتاً فوقتاً آرام کرنے کا موقع دینا اور پانی و سبز کے مقامات پر ٹھہرنے کی مہلت دینا. اب مجھے یہ بتائیے، یہ آج کے زمانے میں جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یہ پتھر کے زمانے کے انسان کی نہیں، پتھر کے زمانے کے حیوانس کے رائٹس کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کر رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ، آج کے انسان کو رائٹس ملتے ہیں ماڈرن دور میں جو علی کے زمانے میں جانور کو ملتے تھے؟ جب جانور کے ایسے رائٹس ہوں گے علی کے نظام میں، تو اندازہ لگائیے علی کے نظام میں انسانوں کے کیا رائٹس ہوں گے. اسی لیے علی کی تاریخ میں ہے، علی نے ایک اپنے جلیل القدر صحابی ابو الاسود دؤلی کو قاضی القضات، چیف جسٹس بنایا، اور فوراً ان کی معزولی کا کیا نامہ اور خط لکھا. ابو الاسود دؤلی کو تعجب ہوا، فوراً علی کے پاس آ گئے. علی کے پاس لوگوں کی ریچ آسان تھی، علی ناٹ ریچبل نہیں تھے. غریبوں، مسکینوں، درد مندوں کے لیے ہمیشہ ریچبل تھے. ابو الاسود دؤلی علی کے پاس آئی، مولا میں نے مگر خیانت کی، کیا میں ٹھیک سے فیصلے نہیں کرتا تھا؟ کیا میں ٹھیک سے فیصلے نہیں کرتا تھا؟ کہا بے شک تمہارے فیصلے ٹھیک تھے، بے شک تو عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا. کہا مولا پھر مجھے کیوں معزول کیا؟ کہا کمرے عدالت میں جو لوگ تمہارے پاس فیصلے لے کے آتے تھے تو ان کے سامنے ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا. تو ان کے سامنے ان سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا. کیا آج کے دور میں کسی انسان کو یہ رائٹس ملیں گے؟ کمبر سے مولا نے کہا فلان مجرم کو تازیانے لگو. وہ جوشیلا آدمی تھا، اس نے 15 کے بجائے مثلا 20 مارے. واپس آیا، کتنے مارے؟ کہا 20. کہا کیوں؟ کہا میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں. کہا لیٹ جاؤ، میں تمہیں حقوق بشر کا سبق سکھاؤں گا. جتنے اضافی تم نے اس کے مارے اپنی کمر آمادہ کرو، میں وہ اضافی چیز تمہیں ماروں گا. اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں دنیا والوں
اسلام اور نبی کی سیرت اور مشن کا ترجمان کوئی خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں۔ علی کے نبی کے اور اسلام کا ترجمان کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ترجمان کا نام نہج البلاغہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ترجمانی کرنے والی کتاب کا نام نہج البلاغہ، جو نہج البلاغہ بقول ڈاکٹر علی شریعتی کے، جو نہج البلاغہ خود علی کی طرح اپنے ہی ماننے والوں کے درمیان غریب و تنہا ہے۔ خدا ہم سب کو نہج البلاغہ کو اپنی زندگیوں کا نصاب بنانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔